یہ ایریا جمرات صغرا کا ہے، اور باقی آگے کی جانب ہم انشاءاللہ اس کو آپ کو زیارت کراتے ہیں۔ یہ آپ دیکھ سکتے ہیں، یہ جمرات وسطیٰ کا منظر ہے، جو دونوں شیطانوں کے بیچ کا، ایک تو وہ پیچھے ہے، دوسرا بیچ والا یہ ہے جو آپ دیکھ رہے ہیں۔ البتہ آپ کی نگاہوں کے سامنے یہ جمرات کبریٰ کا منظر ہے، جو سب سے بڑا جمرات ہے، جو آپ دیکھ پا رہے ہیں، یہ جمرات کبریٰ ہے۔ اور اب السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ معزز ناظرین، میں ہوں آپ کا اپنا میزبان احمد خان، اور آپ دیکھ رہے ہیں اشرفی و رضوی اسلامک نیٹ ورک۔ معزز ناظرین، ابھی ہم لوگ اپنے صاحب کے ساتھ مینا مزدلفہ کی زیارت کرنے کے لیے نکل رہے ہیں۔ آج ہم اپنے تمام ناظرین کو لے چل رہے ہیں زیارت کرانے کے لیے مینا مزدلفہ کے ان خیموں کی جہاں پر حجاج کرام ایام حج میں جمع ہوتے ہیں، اور جمرات کے ان تینوں مقامات کی زیارت کرائیں گے جہاں پر شیاطین کو کنکر مارا جاتا ہے۔ آپ سے گزارش ہے کہ آپ ویڈیو کو مکمل دیکھیں، اور اگر ہمارے چینل پہ نئے ہیں تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور اپنے احباب تک ضرور شیئر کریں تاکہ وہ بھی مستفید ہو سکیں۔ سرکار کا مدینہ، سرکار کا مدینہ، سرکار کا مدینہ، سرکار کا مدینہ، ایسے ہی تاریخی و اسلامی مقامات کی زیارت کرنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب۔ معزز ناظرین، اس وقت ہم مینا کی وادی میں جمرات کے پاس پہنچ چکے ہیں، جہاں پر شیاطین کو کنکر ماری جاتی ہے، اور ہم انشاءاللہ آگے اس کو آپ کو دکھائیں گے، وہ تینوں مقامات کی زیارت بھی کرائیں گے۔ لیکن اس سے پہلے ہم اس کا کچھ پس منظر آپ کے سامنے پیش کر دیتے ہیں تاکہ آپ اس چیز سے باخبر ہو سکیں کہ شیطان کو کنکر یہاں کیوں مارا جاتا ہے، اور یہ کون، کیسے، کب واقع ہوا۔ آئیے اس کے پس منظر کی طرف چلتے ہیں۔ اسلامی فرائض کی ادائیگی میں سب سے مشکل مرحلہ حج کے دوران جمرات کو کنکریاں مارنے کا ہے۔ جمرات یہ 3 مقامات پر واقع ہیں جسے ہم آگے آپ کو دکھائیں گے۔ یہ وہ جگہیں ہیں جہاں پر مناسک حج کے دوران قربانی کا جانور ذبح کرنے کے بجائے اللہ کے حکم سے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے سب سے محبوب لخت جگر حضرت اسماعیل علیہ السلام کو ذبح کرنے کا فیصلہ کر لیا تھا۔ چنانچہ جب اپنے بیٹے حضرت اسماعیل علیہ السلام کو لے کر مینا میں پہنچے تو 3 مقامات پر شیطان نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو ورغلانے اور بیٹے کی قربانی سے روک کر اللہ کی نافرمانی پر اکسانے کی کوشش کی۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ان تینوں مقامات پر جمرہ اولا، جمرہ وسطیٰ اور جمرہ عقبہ یعنی کہ آخری پر شیطان کو چھوٹی چھوٹی 7 کنکریاں مار کر دفع کرنے کا اقدام کیا تھا۔ چنانچہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جب اپنے لخت جگر حضرت اسماعیل علیہ السلام کو لٹا کر گردن پر چھری پھیر دینے کا فیصلہ کیا تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے فرشتے کے ذریعے بیٹی کی جگہ جنت سے میڈھا ذبح کرا دیا گیا۔ شیطان کو 3 مقامات پر 7 کنکریاں مارنے کا عمل اللہ تبارک و تعالیٰ کو اس قدر پسند آیا کہ یہ عمل مناسک حج کی ادائیگی کا حصہ بنا دیا گیا، جس کے مطابق ہر سال حاجی اللہ کے احکام اور سنت ابراہیمی و رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے مطابق شیطان کو کنکریاں مارتے ہیں۔ یہ عمل ایک علامتی درجے میں ہے جس کا مقصد ہر مسلمان کو تربیت دینے ہیں کہ زندگی کے ہر مرحلے میں شیطان جہاں جہاں بھی ورغلانے اور کسی نیک کام سے روکنے کی کوشش کرے اسے مار بھگایا جائے اور اپنے آپ کو شیطانی اثرات سے محفوظ رکھا جائے۔ معزز ناظرین، آپ نے جمرات کا پس منظر ملاحظہ فرمایا۔ اب آپ ملاحظہ فرما رہے ہیں ہم اس وقت بالکل اس بلڈنگ کے قریب آ چکے ہیں جہاں پر یہ تینوں جمرات کے مقامات موجود ہیں، جہاں پر شیطان کو کنکریاں ماری جاتی ہیں۔ یہاں سے اب ہمیں انٹری کر رہے ہیں۔ آپ دیکھ رہے ہیں کہ بالکل یہاں سناٹا ہے، کوئی انسان پرند بھی یہاں موجود نہیں، اور لائٹنگ وغیرہ ساری بند ہے، لیکن ایک وقت ایسا آتا ہے یہاں پورا شہر آباد ہو جاتا ہے۔ 2-3 ملین مسلمان یہاں سے۔ معزز ناظرین، آپ کی نگاہ کے سامنے یہ جمرات عقبہ کا منظر ہے جسے ہم جمرات کبریٰ بھی کہا جاتا ہے۔ یہ آخری جمرات ہے، کیونکہ ہم الٹے سائڈ سے آئے ہوئے ہیں اس لیے یہ سب سے بڑا جمرات ہے۔ سب سے بڑا شیطان یہیں پر حضرت ابراہیم علیہ السلام کو ورغلانے کی کوشش کی تھی۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے یہیں پر اسے 7 کنکریاں ماری تھی۔ آپ ملاحظہ فرما رہے ہیں یہ جمرات عقبہ کا منظر ہے، یعنی کہ اور اسے جمرات عقبہ یا ہماری زبان میں اسے سب سے بڑا شیطان کہا جاتا ہے۔ آپ ملاحظہ فرما رہے ہیں یہ جمرات کا منظر۔ ہم اس وقت گراؤنڈ فلور سے یہ ویڈیو آپ کو نشر کر رہے ہیں۔ آپ ملاحظہ فرما رہے ہیں یہ دیکھیں کتنا لمبی چوڑی ہائٹ میں یہ جمرات بنا ہوا ہے، جیسے آپ اپنے ماتھے کی نگاہوں سے ملاحظہ فرما رہے ہیں۔ معزز ناظرین، یہ آپ نے ملاحظہ فرمایا یہ جمرات عقبہ یا جمرات کبریٰ
یا ہماری زبان میں اسے بڑا سب سے بڑا شیطان کہا جاتا ہے. یہ آخری جمرات ہے ادھر کا. اب ہم یہاں سے آپ کو لے چلتے ہیں بیچ والے درمیان والے جمرات کی طرف, جہاں دوسرا شیطان حضرت ابراہیم خلیل اللہ کو ورغلانے کی کوشش کی تھی. ہم اس کی طرف آپ کو لے چلتے ہیں اور آپ ملاحظہ فرماتے رہیں. آپ نے یہ جمرات عقبہ کا ملاحظہ فرمایا. اب ہم دوسرے جمرات کی طرف چل رہے ہیں. وہ تھوڑی مسافت پہ ہے, اس لیے ہم ویڈیو یہاں سے تھوڑا پوز کریں گے تاکہ ہم زیادہ ویڈیو لمبی نہ ہو اور آپ ملاحظہ فرما سکیں ساری چیزوں کو. اس وقت ہم ناظرین جمرات وسطیٰ یعنی کہ درمیان والے شیطان کے پاس پہنچ چکے ہیں, جسے آپ ملاحظہ فرما رہے ہیں. یہ اس بڑے والے شیطان اور اس جمرات کے مابین اتنا فاصلہ ہے جسے آپ دیکھ پا رہے ہیں, تقریباً 600-700 میٹر کے اراؤنڈ ہوگا ایسا ہی. اب آپ ملاحظہ فرما رہے ہیں یہ ہم جمرات وسطیٰ پہ پہنچ چکے ہیں, اور یہ جمرات وسطیٰ کا وہ منظر ہے جسے آپ ملاحظہ فرما رہے ہیں. یہی دیوال ہے جہاں پر حجاج کرام 7 کنکریاں ہر ایک جمرات پر مارتے ہیں ایام حج میں. معزز ناظرین, یہ جمرات وسطیٰ کا منظر تھا جسے آپ نے ملاحظہ فرمایا. اب ہم یہاں سے آپ کو لے چلتے ہیں جمرات اولا یا جمرات صغریٰ یعنی کہ سب سے پہلے جمرات کی طرف, جو مسجد خیف کی جانب سے ہیں, جو مینا میں جیسے آپ انٹری کریں گے مسجد خیف کے جانب سے تو آگے آئیں گے تو سب سے پہلے جمرات یہی پڑتا ہے جو آپ کے سامنے آ رہا ہے. آپ ملاحظہ فرما رہے ہوں گے ان قریب, وہ اگر آپ کو نظر آ رہا ہو تو ہم اسے اشارہ کر دیں. یہاں پر لائٹنگ وغیرہ ساری بند ہے, اس لیے یہ منظر بالکل کلیئر نہیں واضح ہو پا رہا, لیکن آپ ملاحظہ فرما رہے ہوں گے یہ بیچ میں جو دیوال نظر آ رہی ہے وہی جمرات صغریٰ ہے. اب لائٹنگ وغیرہ بالکل بند ہونے کی وجہ سے یہاں کا جو ویو ہے, جو منظر ہے, وہ کلیئر نہیں ہو پا رہا ہے. لیکن ایام حج میں یہاں ساری فیسلٹیاں موجود ہوتی ہیں. یہاں اے سی وغیرہ, چلر اے سی وغیرہ جیسے سسٹم سارے موجود ہیں جہاں حجاج کرام کو آرائش دی جاتی ہے. اور ایسے ہی جمرات فرسٹ فلور, سیکنڈ فلور, تھرڈ فلور پر یعنی کہ ٹوٹل 4 جگہوں پر یہ جمرات کی فیسلٹی موجود ہے. نیچے اوپر یہ دیکھیں آپ, چلر اے سی کا بھی انتظام بہترین ہے. اور آپ ملاحظہ فرما رہے نیچے 3 جمرات ہیں, یہ تو آپ ملاحظہ ہی فرمایا. اب ہم اس وقت جمرات صغریٰ کے پاس آ چکے ہیں جسے آپ ملاحظہ فرما رہے. یہ سب سے چھوٹا اور سب سے پہلا شیطان یہیں پہ حضرت ابراہیم خلیل اللہ کو ورگلانے کے لیے یہیں پر حاضر ہوا تھا. تو جب شیطان یہاں آیا تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے سب سے پہلے یہیں پر شیطان کو 7 کنکریاں ماری اور اسے بھگا دیا. تو یہ آپ ملاحظہ فرما رہے ہیں یہ جمرات صغریٰ کا منظر ہے, جو سب سے پہلا جمرات حجاج کرام جب آتے ہیں تو سب سے پہلے اسی جمرات پر آ کر کے 7 کنکریاں مارتے ہیں. آپ ملاحظہ فرما رہے ہیں یہیں سے حجاج کرام کی انٹری ہوتی ہے, اور وہ جو ٹریک نظر آ رہے ہیں یہ پہلے فلور, دوسرے فلور اور تھرڈ فلور کی طرف لے جاتے ہیں. ایسے ہی جمرات 4 فلور پر ٹوٹل بنے ہوئے ہیں. آپ لوگوں نے ملاحظہ فرمایا یہ جمرات صغریٰ کا منظر تھا جسے آپ لوگوں نے دیکھا. یہ ایریا جمرات صغریٰ کا ہے, اور باقی آگے کی جانب ہم انشاءاللہ اس کو آپ کو زیارت کراتے ہیں, آپ دیکھتے رہیں جی. اور اس سائیڈ میں منی کے خیمات ہیں, اور دوسرے سائیڈ اس سائیڈ میں بھی منی کے خیمات ہیں جو آپ دور نظر آ رہا ہے انشاءاللہ. یہاں لائٹنگ وغیرہ کی کوئی سویدھا موجود نہیں ہے. انشاءاللہ زندگی نے ساتھ دیا تو پھر انشاءاللہ جب ایام حج ہوگا رب العالمین کی جانب سے ہمیں بھی یہ انعام ملے گا تو ہم آئیں گے انشاءاللہ, آپ کو پھر ہم زیارت کرائیں گے. آپ دیکھ سکتے ہیں پیچھے والا وہ جمرات صغریٰ کا منظر تھا, اور ابھی ہم جمرات وسط یعنی کہ مڈل جمرہ جو بیچ ہے, ایک چھوٹا والا ہے, دوسرا اس کے بیچ میں یہاں پہ ہے, اور تیسرا جو سب سے پہلا ہے یا سب سے بڑا ہے وہ سب سے آگے کی سائڈ میں. یہ آپ دیکھ سکتے ہیں یہ جمرات وسطیٰ کا منظر ہے جو دونوں شیطانوں کے بیچ کا, ایک تو وہ پیچھے ہے, دوسرا بیچ والا یہ ہے جو آپ دیکھ رہے ہیں. کافی قریب ہے سائز میں, تقریباً تینوں ایک ہیں, سائز میں کوئی ڈفرینٹ نہیں ہے. بظاہر کچھ تھوڑا بہت ڈفرینٹ ہو تو ہو سکتا ہے یہ بیچ والا ہے, لیکن کوئی زیادہ ڈفرینٹ نہیں لگتا سائز میں. یہ
जमरात का खूबसूरत मंज़र जो आप अपने माथे की निगाहों से मुलाहिज़ा फरमा रहे हैं। काफ़ी कुशादा जगह बनाई हुई है जिससे मुअतमरीन को आने जाने में दिक्कतों का सामना ना करे। लेकिन मोअज़्ज़िज़ नाज़रीन, अय्याम हज में जब यहाँ से मिलियन नफ़र तकरीबन एक वक्त में थोड़े ही वक्त के फ़ासले पर आगे पीछे जब यहाँ पहुँचते हैं तो उस वक्त का मंज़र अल्लाह अल्लाह देखने के बाद क्या बताएं। उस वक्त उस घड़ी का नज़ारा आप लोगों ने लाइव देखा होगा, नहीं किसी वीडियोज़ में देखा होगा। उस वक्त शान और अज़मत की, उसकी अज़मत और शान का क्या कहना। मोअज़्ज़िज़ नाज़रीन, अब हम जमरात कुबरा, जो सबसे पहला और सबसे बड़ा शैतान जिसे कहा जाता है, जहाँ कंकरी मारी जाती है, उसके पास आ चुके हैं। हम ले चल रहे हैं आपको इंशाअल्लाह उसकी भी ज़्यारत आपने देखा होगा, लेकिन हम इंशाअल्लाह उसकी भी ज़ियारत कराते हैं, तीनों शयातीन की। आप हमारे साथ बने रहें इंशाअल्लाह। मिना की उस वादी में जमरात का ये मंज़र आपने मुलाहिज़ा फरमाया होगा इंशाअल्लाह। आप देख सकते हैं कितना कुशादा तरीन एक ग्राउंड है, कितना कुशादा तरीन ये हॉल है जिसमें तीनों जमरात बने हुए हैं, जहाँ पर हुज्जाज कराम को अय्याम हज में तीनों जमरात पर तीनों शैतान को कंकरी मारनी होती है, तभी उनका हज मुकम्मल होता है। आपकी निगाहों के सामने ये जमरात कुबरा का मंज़र है, जो सबसे बड़ा जमरात है, जो आप देख पा रहे हैं। ये जमरात कुबरा है और अभी हम लोग ये ग्राउंड फ्लोर पर है। इसके जमरात का जो ग्राउंड फ्लोर है उस पे हैं। ऐसे ही सेकंड और थर्ड फ्लोर हैं जिस पर जमरात ऐसी कंडीशन बनी हुई है जिसमें हुज्जाज कराम को आने जाने के लिए आसानी होती है। आपने ये महसूस, ये जमरात कुबरा है, सबसे बड़ा जमरात, सबसे बड़ा शैतान यही है जहाँ पर कंकरी मारी जाती है। सबसे बड़ा शैतान का रुपया मोअज़्ज़िज़ नाज़रीन, देखिए आप, ये जमरात कुबरा का मंज़र है जो आप मुलाहिज़ा फरमा रहे हैं। अब इंशाअल्लाह हम इंशाअल्लाह यहाँ से दूसरी ज़ियारतगाह की तरफ निकल रहे हैं। मुज़दलिफ़ा और मिना के वो ख़िमात पर भी नज़र डालेंगे और आपको इंशाअल्लाह ज़ियारत कराएंगे। चलिए ठीक है, तब तक के बने रहें, हम आगे मिलते हैं इंशाअल्लाह। आपने देखा होगा ये इसका ग्राउंड फ्लोर है, ये फर्स्ट फ्लोर, ये सेकंड फ्लोर, ये थर्ड फ्लोर, ये सब पर जमरात की फैसिलिटी मौजूद हैं। और हुज्जाज कराम को यहाँ से जाना होता है और जो जमरात में तीनों शयातीन हैं उन पर कंकरियाँ मारनी होती हैं। आप देख सकते हैं ये सीढ़ियों का मंज़र, यहाँ से चढ़ने की सहूलतें मिलती हैं और ये उसके फ्लोर है। मोअज़्ज़िज़ नाज़रीन, अब हम जमरात से निकल रहे हैं। आप देख रहे हैं कि इस वक्त हम हाईवे पर हैं और आपकी निगाह के सामने ये जमरात का खूबसूरत मंज़र मौजूद है। और ये आप जो मुलाहिज़ा फरमा रहे हैं, देखें ये जमरात का खूबसूरत मंज़र, ये जमरात की बिल्डिंग और ये जो है इसके स्टेशन वगैरह हैं जिसे आप मुलाहिज़ा फरमा रहे हैं। इसके बाई जानिब और ये आप जो सामने मुलाहिज़ा फरमा रहे हैं, ये मिना की वादी है। यहाँ पर ये मिना में जो खेमात लगाए जाते हैं हुज्जाज कराम के लिए, जिसे आप मुलाहिज़ा फरमाएं। यहाँ से हम राइट लेंगे और आगे की तरफ बढ़ेंगे। आप देख सकते हैं ये ऊपर जो है ट्रेन का ट्रैक है, ट्रेन इधर से आती है और यहाँ हुज्जाज कराम को उतार देती है, जो जमरात में जा कर के कंकरियाँ वगैरह मारते हैं। और ये आप देखें बाईं साइड जो है ये टोटल मिना का एरिया है जिसे आप मुलाहिज़ा फरमा रहे हैं। बाईं साइड देखेंगे ये भी मिना का एरिया है और आप आगे देख सकते हैं ये मिना का जो है ट्रेन स्टेशन है, ये जिसे आप मुलाहिज़ा फरमा रहे हैं। यहाँ से हुज्जाज कराम नीचे उतरते हैं, ये ट्रेन आकर के यहाँ पर रुकती है जब मिना की वादी में हुज्जाज कराम को ला करके छोड़ती है। आप मुलाहिज़ा फरमाइए, आप राइट साइड में ये पूरा जमरात का मंज़र है जिसे आप मुलाहिज़ा फरमा रहे हैं। हम बस हाईवे से आपको इस चीज़ को दिखा रहे, बाकी आपने मुलाहिज़ा फरमा लिया। आप मुलाहिज़ा फरमा रहे, हम इस वक्त मिना की वादी में मौजूद हैं जिसके हमारे हाथ के दाईं जानिब बाईं जानिब टोटल खेमात मौजूद हैं जो मिना में हैं। आइए मिना के इस वादी का पस मंज़र थोड़ा आपके सामने पेश करता हूँ। ये कहाँ पर वाक़ है? मिना हुदूद हरम का हिस्सा है। मक्का मुकर्रमा के मुक़द्दस शहर के मशरिक़ जानिब पूरब जानिब में 5 किलोमीटर के फ़ासले पर ये मकाम मौजूद है। इसका रकबा तकरीबन 20 मुरब्बा किलोमीटर है। मिना के माने बहना है, चूँकि ईद उल अज़हा के दिनों में क़ुरबानियाँ की जाती हैं यहाँ पर और उनका खून बहता है।
اس لیے اس جگہ کو مینا کہا جاتا ہے۔ ایک قول یہ ہے کہ عرب امن والی جگہ کو مینا کہتے ہیں، جہاں لوگ جمع ہوتے ہیں، تو حجاج کرام یہاں 8، 10، 11، 12 اور بعض حجاج کرام 13 ذوالحجہ کو جمع ہوتے ہیں۔ اس مناسبت سے اس کا نام مینا رکھا گیا ہے، اس مناسبت سے اسے لوگ مینا کہتے ہیں۔ ملاحظہ آپ فرما رہے ہیں، دیکھیں یہ یہاں پر یہ اے سی کے خیمات ہیں، اور اوپر پہاڑی کے اوپر آپ کے نگاہوں کے سامنے یہ ایریا، یہ پورا ایریا مینا کا ہے۔ آپ ڈیوائیڈر کے دائیں سائڈ بھی دیکھیں گے، یہ پورے خیمات موجود ہیں۔ جب اسے ڈرون کیمرہ سے لیا جاتا ہے تو یہ پوری بستی صرف خیموں والا شہر کے نام سے جانا جاتا ہے، جہاں پر حجاج کرام آرام فرماتے ہیں، یہیں پہ رکتے ہیں آ کر کے۔ اب یہ دیکھیں آپ، یہ آپ کی نگاہ کے سامنے یہ پورا مکمل مینا کا ایریا ہے جسے آپ ملاحظہ فرما رہے ہیں۔ آگے چل کے ہم دکھائیں گے جہاں سے مزدلفہ کا ایریا شروع ہو جاتا ہے، اور اس کی کیا نشانیاں ہیں، کیا علامت ہے، مزدلفہ کہاں سے شروع ہوتا ہے، اس کا بھی ہم پس منظر آپ کو جو ہے پیش کریں گے، تاکہ آپ جب اللہ آپ کو توفیق دے یہاں آئیں تو اس چیز کو جان سکیں۔ جہاں سے مزدلفہ کا خیمہ شروع ہوگا تو اسٹارٹنگ کے پوائنٹ پر وہاں خیمہ کے اوپر کا جو ایریا ہے اس کا کلر چینج رہتا ہے، تاکہ حجاج کرام کو اس بات کا علم ہو سکے کہ یہ ایریا یہاں سے مزدلفہ ہے، کیونکہ حجاج کرام سب سے پہلے عرفات جاتے ہیں، عرفات سے مزدلفہ آتے ہیں، وہاں رات گزارنے کے بعد پھر مینا کی طرف آتے ہیں۔ تو پہلا ان کا اسٹاپ جو ہوتا ہے وہ عرفات سے ان کی ٹریولنگ اسٹارٹ ہوتی ہے، وہ پھر مزدلفہ آتے ہیں، مزدلفہ سے پھر مینا کی طرف انٹری کرنی ہوتی ہے۔ تو یہ آپ اب یہاں آپ دیکھ رہے ہیں نہایت المینا لکھا ہوا، یعنی کہ یہاں سے مینا ختم ہو گیا۔ اب اگلا یہ جو خیمات آپ کو نظر آئیں گے دائیں جانب یا بائیں جانب، یہ سارے خیمات مزدلفہ کے۔ آپ دیکھ رہے ہیں کہ اوپر کلر چینج ہے، خیموں کے کلر اس لیے چینج کر دیے گیا ہے تاکہ حجاج کرام کو ان کلر کے ذریعے سے آسانی ہو۔ یہ آپ کی نگاہوں کے سامنے مزدلفہ کا ایریا ہے جسے آپ ملاحظہ فرما رہے ہیں، آگے پیچھے یہ پورے ایریے مزدلفہ کے ہیں۔ ہم اس وقت مزدلفہ میں موجود ہیں، آپ ملاحظہ فرماتے ہیں جب تک ہم آپ کے سامنے مزدلفہ کا کچھ پس منظر بھی پیش کر دیتے ہیں تاکہ آپ کو جاننے کے لیے آسانیاں ہو۔ مزدلفہ حج سے متعلق ایک کھلی جگہ ہے، یہ مینا کے جنوب مشرق میں مینا اور عرفات کے درمیان میں واقع ہے۔ جیسا میں نے آپ کو بتایا کہ عرفات اور مینا کے بیچ میں ہے۔ ہر سال مسلمان حج کے موقع پر 9 ذوالحجہ کو مغرب کے بعد عرفات سے یہاں آتے ہیں اور رات ان خیموں میں کھلے آسمان کے نیچے بسر کرتے ہیں، اور یہیں سے شیطان یا جمرات کو مارنے کے لیے کنکریاں بھی چنی جاتی ہے۔ جو جمرات جو آپ نے ملاحظہ فرمایا ہے، انہی ایریے سے جو ہے ان جمرات کو کنکری جو ماری جاتی ہے وہاں سے نہیں اٹھائی جاتی ہے۔ ایک معلوماتی بات یہ ہے کہ یہ جو کنکریاں ہیں وہ انہی ایریے سے اٹھائی جاتی ہیں، اور جمرات کو مارنے کے لیے جو ہے اگلے دن فجر کے بعد حجاج کرام مینا کے لیے روانہ ہو جاتے ہیں اور جا کر کے جمرات میں کنکریاں مارتے ہیں۔ معزز ناظرین، یہ آپ نے ملاحظہ فرمایا، یہ اس کا کچھ شارٹ پس منظر تھا جو میں نے ذکر کر دیا، آپ نے ملاحظہ فرمایا، اور آپ نے جمرات اور مینا مزدلفہ یہ تینوں مقامات کو ملاحظہ فرمایا۔ اب آپ کا میزبان آپ سے اجازت چاہتا ہے، پھر ملیں گے ایسی تاریخی و اسلامی ویڈیو کے ساتھ۔ آپ سے جو لوگ نئے ہیں ان سے گزارش ہے کہ چینل کو سبسکرائب کر لیں۔ اللہ حافظ، فی امان اللہ۔